اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر ہے 490۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے صدر پرویز مشرف کی داخلہ پالیسی یا ان کی حکومت کو زوال کی طرف لے جانے کے اسباب، اور اب ہم پڑھیں گے خارجہ پالیسی، یعنی ان کی حکومت کے دوران ان کی خارجہ پالیسی کیا تھی، یا دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا انہوں نے حکمت عملیاں یا کیا کیا اقدام کیے۔ جنرل پرویز مشرف کی خارجہ پالیسی کا محور امریکہ ہی رہا، تاہم چین اپنی روایتی دوستی نبھانے کے لیے پاکستان سے معاہدہ کرتا رہا۔ بھارت کے ساتھ خارجہ پالیسی میں جوار باٹا کی کیفیت رہی، جو کہ ہمیشہ سے ہوتی ہے، مطلب کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی کیا۔ اور مسئلہ کشمیر پر جنرل پرویز مشرف نے بہت سارے آپشن دیے، مگر سب کی تان جو تھی وہ تقسیم پر ٹوٹتی تھی۔ یعنی انہوں نے کیا کیا کہ انرلی اس طرح کے بیانات دیے جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کے ان بیانات کی وجہ سے بھارت کنٹرول لائن پر خاردار باڑ لگانے میں کامیاب ہو گیا، جو آزادی کشمیر میں بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آئی۔ پہلا پوائنٹ ہے جی ہمارا امریکہ، یعنی امریکہ کے ساتھ پاکستان کے کیسے تعلقات رہے۔ تو امریکہ بیک وقت بھارت اور پاکستان دونوں کا حلیف ہے شروع سے اب تک، جبکہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں۔ اس لیے امریکہ کا انرلی اور سم ٹائم جو ہے وہ بہت کلیئرلی جھکاؤ بھارت کی طرف ہی رہتا ہے، لیکن وہ پاکستان کو بھی چکمے دیتا رہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اصل میں اس کی جو ہمدردیاں ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کافر کبھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا، تو وہ کیونکہ دونوں غیر مسلم ہیں تو ان کے آپس میں ہی تعلقات ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملے ہوئے، 23 ستمبر 2001 کو امریکہ نے پاکستان سے پابندیاں اٹھانے کا اعلان کیا۔ 6 اکتوبر 2001 کو ٹونی بلیئر نے پاکستان کا دورہ کیا، اور 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے پاکستان کے ہمسایہ اسلامی ملک افغانستان پر حملہ کر دیا۔ یعنی پہلے پابندیاں اٹھائیں، وہاں پر ان کو تھوڑا سا کیا ری انفورس کیا، تھوڑا سا ایک راستہ بنایا، اور پھر افغانستان، کیونکہ پاکستان سے ہو کر افغانستان جایا جا سکتا ہے، پھر وہ پاکستان کی ہر طرح کی سپورٹ گین کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے اب اس نے اس اسلامی ملک افغانستان پر حملہ کر دیا۔ پرویز مشرف نے اس کی بو سونگھ لی تھی، اس لیے قوم کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ امریکہ کا ہاتھ روکنا خطرناک ہو سکتا ہے، قبل از وقت 19 ستمبر 2001 کو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بلند کر دیا تھا۔ یعنی اس وقت یہ کہا جاتا تھا ہر چیز میں کہ سب سے پہلے پاکستان، یہ ہمارا نعرہ ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کی پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی ہے، لیکن انرلی وہ اب امریکہ کی پکی گرفت میں تھے۔ نومبر 2001 میں برطانوی کمانڈوز بھی افغانستان میں داخل ہو گئے اور جلد ہی نیٹو کا میدان جنگ بن گیا۔ جنرل پرویز مشرف ملک کے وسیع تر مفاد میں امریکہ کے اتحادی بن گئے، اور فروری 2002 کو پاک امریکہ دفاعی معاہدہ ہوا، اور 23 فروری 2002 کو جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کا دورہ کیا۔ 2 جنوری 2003 کو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو دہشت گردی کے مقابلے کے لیے $13 ملین کی امداد ملی۔ 26 جنوری 2003 کو امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل پاکستان آئے، اور 15 مارچ 2003 کو پاکستان پر امریکی پابندیوں کا خاتمہ کر دیا گیا، اور 26 مارچ 2003 کو امریکہ نے 17 کروڑ روپے سرحدی نگرانی کے لیے امداد دی۔ 5 اپریل 2003 کو امریکہ نے $1 ارب کا قرضہ معاف کیا، اور 16 اپریل 2003 کو امریکی کوششوں سے ورلڈ بینک کی طرف سے 1 ارب سالانہ ملنے شروع ہوئے۔ 19 اپریل 2003 کو سوئی میں امریکی اور پاکستانی فوجیوں پر حملہ ہوا۔ 4 مئی 2003 کو ISI کے سربراہ احسان الحق کی امریکی CIA کے سربراہ سے ملاقات ہوئی، اور کنٹرول لائن کو مستقل سرحد بنانے کے لیے نقشہ کشمیر پر بات ہوئی۔ 21 جون 2003 کو امریکہ اور پاکستان نے مشترکہ آپریشن کر کے القاعدہ کے درجنوں ارکان گرفتار کر لیے۔ 24 جون 2003 کو صدر پرویز مشرف نے امریکہ کا دورہ کیا اور قرضے معاف کرنے کی بات کی۔ امریکہ نے قرضے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور $3 ارب دینے کا وعدہ کیا۔ 25 جون 2003 کو صدر پرویز مشرف
عراق میں فوج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئے. مطلب اب امریکہ جو تھا بہت ساری باتیں منوا کے تھوڑی سی ان کی مان لیتا تھا جو کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا, لیکن پھر بھی پرویز مشرف جو تھے وہ آگے آگے چلتے گئے. کیا تھا کہ 25 جون 2003 کو صدر پرویز مشرف عراق میں فوج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئے, مگر 30 جولائی کو عراق میں فوج بھیجنے سے انکار کر دیا. 16 جون 2004 کو پاکستان کو امریکہ کا غیر نیٹو بیڑا اتحادی قرار دیا گیا. 16 جولائی 2004 کو امریکہ نے پاکستان کا $49 کروڑ کا قرضہ معاف کر دیا. 11 دسمبر 2004 کو امریکہ نے پاکستان پر تمام امریکی پابندیاں ختم کر دیں. 3 نومبر 2005 کو امریکہ نے دہشت گردی روکنے کے لیے $30 کروڑ کی امداد پاکستان کو دی, اور 13 نومبر 2005 کو $698 ملین کی امریکی امداد پاکستان کو ملی. 12 دسمبر 2005 کو امریکہ سے 2 F-16 جو تھے طیارے وہ پاکستان پہنچ گئے. امریکہ کا ساتھ دینے سے پاکستان کو معاشی طور پر تو بہت فائدہ ہوا, مگر جلد ہی امداد پاکستان کے لیے وبال جان بن گئی. پرویز مشرف نے امریکہ کو اجازت دے دی کہ افغانستان سے ملحق پاکستانی علاقوں کو اپنے اہداف بنائے اور ان کا نشانہ بنائے. چنانچہ اس کے نتیجے میں یعنی انہوں نے یہ تاثر دیا کہ افغانی جو ہیں طالبان وہ پاکستان کے ان علاقوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو اجازت دے دی گئی تو اس کے نتیجے میں وزیرستان, سوات, باجوڑ اور دیگر شمالی علاقوں میں عسکریت کی زبردست لہر اٹھی, جس نے مقامی طالبان کا روپ دار کر سیکیورٹی اہلکاروں اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. مشرف حکومت کے غلط اقدامات کے باعث ملک کے شمالی علاقے جو تھے وہ میدان جنگ بن کر رہ گئے, اور اس میں یہ تھا کہ بہت زیادہ بے گناہ لوگوں کا نہ صرف خون بہا بلکہ ہمارے بہت زیادہ آرمی آفیسرز اور آرمی کے جو نوجوان تھے وہ شہید ہوئے اور ملک کو ایک بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا. مشرف حکومت نے امریکہ کی فرمائش پر صرف سیاسی کارکنوں بلکہ جوہری تنصیبات سے وابستہ سائنسدانوں کو بھی امریکہ کے حوالے کرنا شروع کر دیا. یعنی یہاں پر یہ ایک اور مسٹیک تھی کہ جس کی طرف امریکہ اشارہ کرتا تھا اس کو مار دو, اس کو مار دیا, اس کو اڑا دو بم سے, اس کو اڑا دیا, اس کو ہمارے حوالے کر دو, اس کو ان کے حوالے کر دیا. اسی کے نتیجے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کے بچوں کو شدید نقصان پہنچا, اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ابھی تک بھی امریکہ کے شکنجے میں ہے اور ان کی جیل میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. اس کے علاوہ بعض افراد کو امریکی ایجنسیاں خود اٹھا کر لے گئیں. امریکہ طالبان کے سفیر ملا عبدالسلام کو پاکستان سے گرفتار کر کے لے گیا. مشرف نے خود اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں اعتراف کیا ہے کہ ڈالروں کے عوض مطلوبہ اور مشکوک افراد امریکیوں کے حوالے کیے گئے, چاہے وہ مطلوبہ مشکوک تھے یا نہیں تھے, لیکن جس کی طرف ان کا اشارہ تھا اسی کو اس کے حوالے کر دیا گیا. اس کے بعد اگلا ہے چین کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات رہے پرویز مشرف کے دور حکومت میں. تو چین کی دوستی ہمالیہ سے بھی بلند ہے اور بحر ہند سے بھی زیادہ گہری ہے, مگر ہم چین کو دوست تو مانتے ہیں مگر چین نواز نہیں بنتے. ٹھیک ہے, چین کام پر کاربند ہے اور قوم سے مالی ہیرا پھیری کرنے والوں کو کفر کردار پر پہنچا کر دم لیتا ہے. یعنی ان کی پالیسیاں بہت سخت ہیں, وہ اس طرح کے اقدامات کو کہ جو ان کے ملک کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں ان کو کبھی نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے, ان دو صفات سے عاری ہونے کے باوجود ہماری خوب نبھ رہی ہے. 24 مارچ اور پاکستان کیا کرتا ہے کہ ہم تو سارے کام کر لیتے ہیں. پاکستان میں ہیرا پھیری بھی ہوتی ہے, کام نہ کرنے میں ہم سب سے آگے ہیں, اور جو کوئی جو مرضی کرتا رہے اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو ان دو صفات سے عاری ہونے کے باوجود ہماری خوب تعلقات چل رہے ہیں. 24 مارچ 2003 کو چشمہ پر ایک اور ایٹمی پلانٹ نصب کر کے پاک چین معاہدہ ہوا, اور اس سے اگلے روز 25 مارچ 2003 کو پاک چین دفاعی سامان کی خریداری کا معاہدہ ہوا. 1 اپریل 2003 کو پاک چین دفاعی صنعت اور ٹیکنالوجی میں تعاون کا معاہدہ ہوا. 4 مئی 2003 کو چین نے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے $700 ملین کی امداد دی.
18 جولائی 2003 کو پاک چین مشترکہ بحری مشقیں کی گئیں۔ 5 اپریل 2005 کو پاک چین 22 سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ 16 جون 2002 کو گوادر پر جو تھا وہ پورٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اور 15 دسمبر 2004 کو گوادر پورٹ میں توسیع کا سمجھوتا چین سے طے پایا۔ مخالف قوتوں نے چین کو اس معاہدے پر کام روکنے کے لیے بھاری جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا، تاہم بڑی ثابت قدمی سے چین نے اس پر کام کیا۔